الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج انشاءاللہ چھٹے پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بری باتوں کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے، یعنی کسی کا کوئی عیب ہو اسے ظاہر کیا جائے، اللہ اسے پسند نہیں کرتے، اسے غیبت بھی کہتے ہیں۔ لیکن الا من ظلم، جو شخص مظلوم ہو وہ مظلوم اپنے ظلم کو بتانے کے لیے کہ مجھ پہ یہ ظلم ہوا ہے، اگر وہ ایسی بات کرتا ہے تو اللہ نے اس کو اجازت دی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی بات کو ظاہر کرو، اچھی بات کو ظاہر کرو یا چھپا لو یا معاف کر دو تو یہ بہت بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی معاف فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ رسولوں کے درمیان ہم تفریق کریں، یعنی بعض کو مانیں بعض کو نہ مانیں، اور یا کوئی اور درمیانہ راستہ نکالیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پکے ٹھکے کافر ہیں، ان کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نبیوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ جس طرح ہم امت محمدیہ جو ہے، یعنی ہم مسلمان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کسی ایک بھی نبی کا انکار نہیں کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے ایک فرمائش کی تھی کہ آپ زبانی ہمیں سنا دیتے ہیں کہ اللہ کی یہ وحی آئی ہے، آپ لکھی ہوئی کتاب لے کے آئیں، جیسے پہلے آسمانی کتابیں لکھی ہوئی انبیاء لائے تھے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، ان لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی بڑی فرمائشیں کی تھی، وہ سارے واقعات پہلے پارے میں گزر چکے ہیں، اور یہاں پر ان کو اشارتاً بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا فرمائشیں کی تھی کہ اللہ کو کے سامنے آئے، اللہ سامنے آ کے ہم سے بات کرے، اور بچھڑے کی پوجا کر لی تھی، اللہ نے پھر بھی معاف کر دیا۔ پھر کوہ طور کو ان پر اٹھا لیا گیا، اور اسی طرح ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں داخل ہونا ہے تو دروازے سے سجدہ تعظیمی کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ پھر ان سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ لیکن ان سب کے باوجود ان لوگوں نے وعدہ خلافی بھی کی، اللہ کی آیات کا انکار بھی کیا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ناحق قتل بھی کیا، اور پھر یوں کہتے تھے کہ ہم پر نبی کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے جو دل ہیں وہ غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، اس لیے بہت کم لوگ ایمان لائے۔ پھر انہوں نے جو کفر کیا، اور ایک جملہ انہوں نے حضرت مریم پر بہتان کا باندھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جو اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، نہ انہیں سولی پہ لٹکایا ہے، ولیکن شبہ لہم، ان کا ایک ہم شکل تھا جس کو انہوں نے قتل کیا اور شور یہ مچا دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکی بات ہے وہ قتل نہیں کر سکے، وما قتلوہ یقیناً، پکی بات، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا ہے۔ اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، جب دجال آئے گا اسے قتل کریں گے، اور پھر آپ دنیا میں تقریباً 45 سال کے قریب رہیں گے، آپ کی شادی بھی ہوگی، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر آپ کا انتقال ہوگا تو مسجد نبوی میں گنبد خضراء کے سائے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں دفن کیا جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جو انبیاء آئے، یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی ہے۔ یعنی یہ اعتراض جو کرتے ہیں کہ آپ پر وحی کیسے آ جاتی ہے، تو بھائی جب اللہ نے پہلے انبیاء پر وحی بھیجی ہے تو آپ پر بھی اللہ نے وحی بھیجی ہے، اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی،
پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے رسول ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو بتا دیے، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔ تو بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کہتے یوں ہیں کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، لیکن قرآن و حدیث میں جب ہم نام پڑھتے ہیں تو 26 یا 27 انبیاء کے نام ملتے ہیں، اس سے زیادہ نام تو ملتے نہیں، تو پھر 1,24,000 انبیاء کہاں سے آ گئے؟ تو اس کے جواب سمجھ لیجئے، جب اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے حالات نہیں بتائے تو پھر ہمیں کیسے پتہ چل سکتے ہیں؟ تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ بعض کے حالات بتائے ہیں اور بعض کے حالات ہم نے نہیں بتائے۔ پھر اللہ نے اہل کتاب کو خطاب کر کے فرمایا کہ لا تغلو فی دینکم، دین میں تشدد مت پیدا کرو۔ غلو پیدا کرنا، تشدد پیدا کرنا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے بارے میں جو بات کہو سچی کہو، جھوٹ مت بولو، اور جھوٹ بول کر اس پہ ڈٹ جانا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ مثلاً کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں اور خالصتاً اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا ہے، تو اس پر اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، یہ تو ہے دین۔ لیکن ان کے بارے میں یوں کہنا کہ اللہ تین ہے، یہ غلط ہے۔ جس طرح عیسائی لوگ جو ہیں وہ تثلیث کے قائل ہیں کہ وہ تین خدا مانتے ہیں، پھر ان میں آگے چل کے اختلاف آ جاتا ہے کہ تین کون کون سے ہیں۔ ایک پر تو سارے متفق ہیں کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں ہمارا خدا ہے، اس کے بعد جو دو وہ مانتے ہیں اس میں ان کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سیدنا جبرائیل اور حضرت مریم یہ دو خدا اور ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں حضرت جبرائیل اور حضرت عیسیٰ یہ دو خدا ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ یہ خدا ہیں۔ تو بہرحال اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا تین ہیں ایسا مت کہو، اس سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اپنا عقیدہ صحیح کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اللہ کی اولاد ہو، بلکہ زمین و آسمان کی ہر چیز جب اللہ کی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو فرشتے ہیں وہ بھی اور ہمارے یہ رسول عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ اللہ کی عبادت کرنے سے شرماتے نہیں ہیں، نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ عبادت میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ یعنی عبادت چونکہ عاجزی کا اظہار ہوتا ہے تو ان کے اندر تو تکبر نہیں ہے، یہ تو اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں، اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے قیامت کا نقشہ بھی کھینچا کہ جو ایمان والے ہوں کہ نیک عمل کرنے والے، ہم ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے مزید انعام بھی عطا کریں گے۔ یہ مزید انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں اپنا دیدار کروائیں گے، اپنی زیارت کروائیں گے۔ یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک اللہ کی طرف سے اضافی نعمت ہے۔ پھر چونکہ سورہ نساء کے آغاز ہی میں وراثت کے مسائل بیان ہوئے تھے، تو یہاں آخری آیت میں اس سورت کی اس میں بھی وراثت کا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کلالہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ کلالہ اسے کہتے ہیں جس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں اور اس کی اولاد بھی نہ ہو، تو اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے مسائل یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ پھر آگے سورہ مائدہ کا آغاز ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو اوفوا بالعقود، جو بھی وعدے کرو ان وعدوں کو پورا کیا کرو، چاہے وہ وعدہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہو، چاہے وہ اللہ کے ساتھ ہو، جس کے ساتھ بھی وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو۔ پھر اللہ نے بتایا کہ ایمان والو جو اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، خاص طور پر اشہر حرم، حرمت والے 4 مہینے، اسی طرح ہدی جو جانور قربانی کے لیے مکہ بھیجا جاتا ہے، والقلائد، اور جس جانور کے گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ قربانی کے لیے وقف ہے، اور اسی طرح جو عمرہ کرنے یا حج کرنے کے لیے وہاں لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، ان میں سے کسی کی بھی بے اکرامی اور بے احترامی نہیں کرنی۔ یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ ہمیں جانوروں کا بھی ادب سکھاتا ہے کہ جو اللہ کے نام پر وقف ہو جائے وہ جانور بھی قابل احترام ہو جاتا ہے، تو پھر کسی انسان کو اس کے ساتھ بے ادبی کرنے کو اللہ کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ اس لیے اصل جو دین ہے وہ ادب ہے، گستاخی دین نہیں ہے، اصل چیز ادب ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کا ذکر فرمایا جو حرام ہو جاتے ہیں، اس میں بڑی بات یہی ہے
کہ جو جانور خود بخود مر جائے، یعنی ذبح نہیں کیا گیا، ذبح ہونے سے پہلے مر گیا، تو وہ حرام ہو جاتا ہے، وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہو۔ پھر یہاں پر اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھیے کہ یہ جو تیروں والی تقسیم ہے یہ بھی حرام ہے، ان تستقسموا بالازلام، تیروں والی جو تقسیم ہے یہ بھی حرام ہے، اور آج کل اس کی مثال بولی والی کمیٹی ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تیروں والی تقسیم میں مشرکین مکہ یہ کرتے تھے کہ برابر پیسے ڈال کر چند لوگ ایک جانور خرید لیتے، اور جتنے لوگوں نے پیسے ڈالے تھے ان کے برابر حصے بن جاتے۔ مثلا اگر 10 لوگوں نے پیسے ملائے تو 10 لوگوں کے حصے بنا دیے، لیکن اس کے بعد کہتے تھے کہ آؤ تقسیم کرتے ہیں، پھر کہتے تیر لے کے آؤ، وہ ایک ڈبہ رکھا ہوتا تھا، اس ڈبے میں تیر ہوتے تھے، تو وہ تیر لا کر ایک کا نام لیتے، اس کے نام کا تیر نکالتے، اس پہ مثلا لکھا ایک حصہ، کہتے ٹھیک ہے ابھی تمہیں تو ایک حصہ مل گیا، دوسرے کا نام لے کے پھر تیر نکالتے تو وہ خالی ہوتا، کہ تو فارغ ہو گیا تو خالی ہے، چلا جا۔ اب ایک اور کا نام نکلا تو دیکھا لکھا ہے 2 حصے، اس کو 2 حصے مل گئے۔ تو یہ جو تقسیم ہے ظالمانہ تقسیم، کہ جب پیسے برابر دیے ہیں تو ایک کو 2 حصے مل رہے ہیں، ایک کو کچھ بھی نہیں مل رہا، اس کو کہتے ہیں تیروں والی تقسیم۔ اور بولی والی کمیٹی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ طے ہوا تھا کہ 1 لاکھ روپے والی کمیٹی ہوگی اور 10 آدمی ہوں گے اور سب 10-10 ہزار روپیہ دیں گے۔ اب جس نے پہلے کمیٹی ڈالی ہے، ظاہری بات ہے جو قانون چلتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پہلی کمیٹی وہ خود رکھتا ہے۔ اب اگلی جب کمیٹی نکلے گی تو کہتے ہیں بولی لگاؤ جی، ایک آدمی کہتا ہے میں بہت مجبور ہوں مجھے 90,000 میں دے دو، ایک کہتا ہے میری بیٹی کی شادی ہے میں مجبور ہوں مجھے 70,000 میں دے دو۔ تو مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی کو 70,000 مل رہا ہے، کسی کو 60 مل رہا ہے، کسی کو لاکھ مل رہا ہے، تو یہ وہی تقسیم ہے جو تیروں والی تقسیم ہے، اس لیے بولی والی کمیٹی سے بچنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن یعنی یوم عرفہ میں اللہ نے یہ فرمایا کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ پھر جو شکار کیا جاتا ہے وہ شکاری کتے رکھے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے، یا باز پالے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں، ان کے کچھ مسائل بیان ہوئے۔ پھر کھانے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو اہل کتاب کا کھانا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یہاں کھانے سے مراد کھانا نہیں ہے، یہاں کھانے سے مراد یعنی طعام کا لفظ بولا گیا ہے، لیکن مراد اس سے ذبیحہ ہے کہ اہل کتاب یعنی جو اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہوں، تورات کو ماننے والے ہوں، انجیل کو ماننے والے ہوں، تو اگر وہ ذبح کرتے ہیں کسی جانور کو تو ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں ان سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن مسلمان عورت کا کسی اہل کتاب مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب جو مرد بھی کرے گا وہ بامر مجبوری ہے، وگرنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ خط لکھا تھا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ لوگ اہل کتاب عورتوں سے نکاح میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو میں انہیں مشورہ دوں گا کہ ایسا نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد ماں کی گود میں کھیلے گی، اور ماں اگر یہودی ہوگی تو ظاہر اولاد بھی یہودی بنے گی، تو خون مسلمان کا ہے اور پرورش یہودی کی گود میں ہو رہی ہے، تو یہ تو بامر مجبوری ہے کہ اگر کسی نے نکاح کر لیا کسی اہل کتاب عورت سے تو اسے سزا نہیں ملے گی بلکہ اس نکاح کو تسلیم کیا جائے گا۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یہاں وضو کے 4 فرض بیان ہو رہے ہیں کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے بازوؤں کو کوہنیوں سمیت یعنی کوہنی خشک نہیں رہنی چاہیے، اور اپنے سر کا مسح کرنا 1/4 سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ 4 فرض ہیں وضو کے۔ پھر پہلے بھی 4 پارے میں 5ویں پارے میں تفصیل کچھ گزر چکی ہے کہ اگر پانی نہ مل رہا ہو یا پانی استعمال نہ کر سکتے ہوں تو پھر تیمم کر لیں۔ پھر تیمم کا طریقہ پہلے بھی گزر چکا، یہاں پہ بھی بیان کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، ہم نے تم پر جو نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو۔ خاص طور پر صلح حدیبیہ کے موقع پر کافر مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ تم پہ حملہ کریں، لیکن فکف ایدیہم عنکم، ان کے ہاتھوں کو تم سے اللہ نے روکا ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرا کرو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا کرو۔
اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا اور ان میں 12 سردار بنائے تھے، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک سردار تھا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز کی پابندی کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور میرے رسولوں کی مدد کرو گے، اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن یہودیوں نے بھی وعدہ خلافی کی اور ان کے دل سخت ہو گئے اور اصل بات کو وہ اس کی اصل جگہ سے پھیر دیتے تھے، جس کی تفصیل ہم 5ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ لفظ بولتے تھے کچھ اور مطلب اس سے کچھ اور لیتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ خیانت کرتے رہیں گے، بہت کم لوگ ہوں گے جو خیانت نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح عیسائیوں سے بھی وعدہ لیا گیا تھا لیکن انہوں نے بھی وعدہ خلافی کر دی، تو پھر ہم نے ان پر یہ سزا مسلط کی کہ ان کے درمیان ہم نے دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ بظاہر نظر یوں آئیں گے کہ یہ سارے ایک ہیں لیکن یہ ایک نہیں ہوتے، آپس میں ان کے اندر دشمنیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس میرا رسول آیا ہے جو تمہاری بہت ساری ایسی باتیں جنہیں تم نے چھپایا تھا ان کو ظاہر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اس شخص کو جو اتباع کرتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے اور سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ بن مریم یہ خدا ہیں تو وہ آدمی کافر ہے۔ لقد کفر، اللہ نے باقاعدہ کفر کا لفظ استعمال کیا کہ وہ شخص کافر ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتا ہے۔ پھر اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنا چاہے، ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے اور تمام زمین کی مخلوق کو ہلاک کرنا چاہے تو کوئی ہے جو بچا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ پھر فرمایا کہ یہودی اور عیسائی یوں کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ تو آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو یا اللہ کے محبوب ہو تو اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اور فرمایا کہ اہل کتاب اس بات کو سمجھ لو کہ تمہارے پاس ہمارے رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور یہ فترت رسول کے بعد آئے۔ فترت رسول کا معنی ہے ایک لمبا زمانہ جس میں کوئی اللہ کا رسول نہیں آیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت تک تقریباً 625 سال بنتے ہیں۔ تو 625 سال کے بعد ایک نبی تشریف لاتے ہیں اور وہ یہ آ کر کہتے ہیں، فرمایا کہ اس لیے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو کوئی خوشخبری سنانے والا یا ڈرانے والا نہیں آیا تھا، یعنی ہمارے پاس اللہ کا نبی نہیں آیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ نے تم میں نبی بھی پیدا کیے ہیں، تم میں بادشاہ بھی بنائے ہیں، اور اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں دی ہیں جو کسی اور کو نہیں دی۔ پھر ان کو حکم تھا کہ فلاں شہر میں داخل ہو جاؤ، یہ عمالقہ بستی ہے فلسطین کے پاس، وہاں داخل ہونا تھا، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ وہ بہت طاقتور ہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ لوگ خالی کر دیں گے شہر کو پھر ہم داخل ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 12 آدمیوں کو یعنی ہر قبیلے کے ایک سردار کو بھیجا اور ان سے فرمایا کہ جا کے حالات کا جائزہ لو اور قوم کو نہ بتانا حالات، پہلے مجھے بتانا تاکہ میں پھر مناسب طریقے سے ان کو آگاہ کر سکوں۔ وہ 12 سردار جب گئے تو ان کے ایک آدمی نے 12 کے 12 لوگوں کو گرفتار کر لیا، لیکن پھر بادشاہ کے کہنے پہ چھوڑ دیا۔ اب ان میں سے صرف 2 تھے جنہوں نے اپنی قوم کو کچھ نہیں بتایا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے تم دروازے تک پہنچو فتح تمہاری ہوگی۔ باقی 10 نے جا کے اپنی قوم کو ڈرا دیا کہ وہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ اس پر ان لوگوں نے پھر یوں کہا، اے موسیٰ جب تک یہ لوگ اپنے شہر میں موجود ہیں ہم نہیں لڑیں گے، ہاں آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ جب انہوں نے یہ گستاخی کی کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑو، اللہ نے پھر ان کو سزا دی۔ وہ سزا یہ تھی کہ 40 سال تک ایک میدان میں جس کو میدان تی کہتے ہیں اس میں وہ رہے، 40 سال اسی میں گھومتے رہے، وہاں سے نکل نہیں سکے۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ سنا دیجئے۔ 2 بیٹے حابیل اور قابیل، یہ دونوں بھائی تھے
اور آدم علیہ السلام کے ہاں ترتیب یہ تھی کہ ایک حمل سے ایک بیٹا پیدا ہوتا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی، پھر دوسرا حمل ہوتا، اس سے بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی۔ اب کوئی اور تو اولاد تھی نہیں، کوئی اور انسان تھے نہیں، تو ان کے نکاح کے لیے اللہ نے یہ شریعت بنا دی تھی کہ ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرے گا۔ اب جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ ذرا کم خوبصورت تھی، اور قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ تو قابیل نے انکار کر دیا کہ میں حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح نہیں کروں گا، بلکہ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی میں تو اسی سے نکاح کروں گا۔ اس پر پھر دونوں نے فیصلہ کیا کہ چلو قربانی دیتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو گئی سمجھ لو اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب جو قابیل تھا اس نے تھوڑی سی گندم لی، اور وہ بھی کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی، تو وہ جا کے میدان میں رکھی، آسمان سے آگ آئی لیکن اس آگ نے اس کو جلایا نہیں۔ یہ نشانی اس بات کی تھی کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل نے ایک مینڈا ذبح کر کے رکھا، آگ آئی اس نے جلا دیا، تو اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب قابیل کو اس پہ پھر غصہ آیا کہ جی میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی؟ تو حابیل نے کہا بھی قبول کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن قابیل نے دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ بہرحال اس نے پھر قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد پریشان ہوا کہ میں اس کی لاش کو کیا کروں۔ اب وہ اس غور و فکر میں تھا، پریشانی کے عالم میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اس کوے نے آ کے ایک چھوٹا سا گڑھا بنایا۔ اب یہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوا گیا، ایک اور کوے کو جو مرا ہوا تھا اسے گھسیٹ کے لایا اور اس گڑھے کے اندر ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اس پر قابیل کہنے لگا ہے افسوس کہ میں ایک کوے جتنی بھی عقل نہیں رکھتا۔ بہرحال اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کی میت کو قبر میں رکھ دیا، لیکن پھر پچھتانے لگا۔ اب پچھتانے کا فائدہ نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے ہم نے تورات میں یہ بات لکھ دی تھی کہ جو ایک انسان کی زندگی بچائے گا وہ ایسے ہے گویا پوری انسانیت کی زندگی بچائی، اور جو ایک انسان کو قتل کرے گا وہ ایسے ہے جیسے اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بغاوت کی اور ڈکیتی کی سزا کو بیان کیا ہے کہ اگر کچھ لوگ گروپ بنا کر کسی جگہ ڈکیتی کرنے جاتے ہیں، اگر وہ کسی کو قتل کر دیتے ہیں اور مال نہیں لوٹ سکے تو جواب میں ان کو قتل کیا جائے گا، اور اگر قتل نہیں کر سکے صرف مال لوٹا ہے تو پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹا جائے گا، اور اگر انہوں نے قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لوٹا ہے تو ان سب کو پھر سولی پر لٹکایا جائے گا، یعنی سب کے سامنے سزائے موت دی جائے گی۔ اور اگر ابھی ارادہ ہی کیا تھا اور پکڑے گئے تو پھر ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، لیکن اگر یہ خود گرفتاری دے دیتے ہیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اب ان کو سزا نہیں ملے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے چوری کی سزا بھی بیان فرمائی کہ چوری کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب یہاں یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمارے ہاں لوگ صرف تھوڑی سی بات سنتے ہیں اور بھڑک اٹھتے ہیں کہ لو جی اگر چوری پر ہاتھ کاٹنے لگیں، جیسے ہمارے ملک میں ایک وزیر نے یہ بیان دے دیا تھا کہ اگر ہم چوری پر ہاتھ کاٹنے لگیں تو سارا ملک ہی ہمارا ٹنڈا ہو جائے۔ بھئی اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ سارے چور ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کی چوری پر ہاتھ نہیں کٹتا، کم از کم 10 درہم مالیت کی کوئی چیز ہو، ایک تو یہ شرط ہے، اور دوسرا وہ چیز تالے میں محفوظ ہو اور اس نے چرائی ہو۔ اگر وہ محفوظ نہیں تھی، جس طرح کہ باہر کسی نے موٹر سائیکل کھڑا کر دیا اور لاک بھی نہیں لگایا اور وہ آ گیا اور کوئی چور لے گیا، اب وہ پکڑا گیا تو اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ کیوں؟ غلطی اس کی ہے کہ اس نے اپنی چیز کی حفاظت کیوں نہیں کی، اس کو تالا کیوں نہیں لگایا۔ پھر ایسی چیز چوری کی ہو جس میں اس کا بھی حصہ بنتا ہو، مثلا اپنے والدین کی کوئی چیز چوری کی، ظاہر وراثت میں اس کا حصہ تو بنتا ہے، یا کوئی سرکاری چیز اس نے چوری کی تو اس میں اس کا بھی حصہ بنتا ہے، 22 کروڑ عوام کا حصہ ہے، تو ایسی صورت میں ہاتھ نہیں کٹتا، کوئی اور سزا ملتی ہے۔ اور ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز اگر آپ نے استعمال کی اجازت دی ہوئی ہے اور پھر وہ چوری کر گیا، مثلا موٹر سائیکل آپ نے اجازت دی ہوئی ہے جب ضرورت ہو لے جایا کرو، اب وہ لے جاتا رہا، ایک دن وہ بدیانت ہو گیا اور لے گیا، واپس نہیں لایا، تو اب اگر پکڑا گیا تو اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا کیونکہ آپ نے استعمال کی اجازت دے رکھی تھی۔ تو اس طرح کی یہ شرائط ہیں، ان شرائط کے پورا کرنے کے بعد پھر ہاتھ کٹتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر جو ہے قانون کے مطابق انصاف کا ذکر ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں، منافق ہیں،
وہ منہ سے کچھ کہتے ہیں، دل میں ان کے کچھ ہوتا ہے، اور یہ یہودیوں کے جاسوس ہوتے ہیں اور یہ منافقت کرتے ہیں۔ پھر ان میں سے یہودیوں نے کچھ منافقین کو اس کام کے لیے رکھا ہوا تھا کہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا تو جاؤ اللہ کے نبی کے پاس، ان سے پوچھو، اگر تو ہمارے حق میں وہ فیصلہ کریں گے تو ہم مقدمہ لے کے جائیں گے، اگر ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے تو ہم ان کے پاس مقدمہ لے کے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو جاسوس ہیں، منافق ہیں، اور یہ تو رشوت خور لوگ ہیں، تو یہ جاسوسی کے لیے آتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اگر آپ چاہیں تو فیصلہ کریں، نہ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ نہ کریں، آپ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن اگر فیصلہ کریں گے تو حکم یہی ہے کہ انصاف کے ساتھ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ مشہور واقعات ہیں، آپ نے پڑھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، تو اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ 3 لفظ استعمال کیے گئے۔ اگر تو وہ ان قوانین کو مانتا ہی نہیں تو وہ کافر ہو جائے گا، مانتا ہے لیکن رشوت لے کر اس نے غلط فیصلہ کیا تو یہ ظالم ہے، مانتا بھی ہے اور کوئی دباؤ بھی خاص نہیں، بس ویسے ہی اس نے غلط فیصلہ کیا تو پھر یہ ظالم ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی کتاب میں یہ بات لکھ دی تھی کہ انصاف پورا ہوگا، یعنی جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، یعنی جس طرح کا کسی نے کوئی زخم لگایا ہوگا اسی طرح کا اسے بھی زخم لگایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جو پہلی کتابوں کی محافظ ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اس نے باقی کتابوں کی حفاظت کی۔ وہ کیسے؟ اگر قرآن کریم میں تورات، زبور اور انجیل کا ذکر نہ آتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں؟ تو ان تمام باتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا کہ جب بھی آپ فیصلہ کریں اللہ کے قانون کے مطابق کریں، لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہ کریں، اور لوگوں کے پیچھے چلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ دوست مت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے دلی تعلق، دلی محبت، جگری یاری مت لگاؤ کہ جس سے تم اپنے راز یا اپنے دین کے راز یا اپنے ملک کے راز ان کو بتاؤ، ایسی دوستی نہیں لگانی۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ کاروبار کیا جا سکتا ہے، ان سے ہمدردی کی جا سکتی ہے، ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی دوستی لگائی جا سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اگر تم اپنے دین سے پھر گئے تو تم اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرو گے، اللہ تمہاری بجائے ایک ایسی قوم کو کھڑا کر دے گا کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ مومنوں کے بارے میں وہ بڑے نرم ہوں گے اور کافروں کے بارے میں وہ بڑے سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے اور لوگوں کی ملامت کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا دوست اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں، اور ایمان والے بھی وہ جو نماز کی پابندی کرتے ہوں، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، وہم راکعون، اور باجماعت نماز پڑھتے ہوں یا عاجزی کرتے ہوں۔ اور ایک واقعہ یہاں یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور فقیر آیا مانگنے کے لیے کہ تو آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی چاندی کی، آپ حالت رکوع میں تھے تو اسی حالت میں آپ نے وہ انگوٹھی اتار کر اس مانگنے والے کی طرف پھینک دی، یعنی اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ میں نماز مکمل کر لوں، بلکہ آواز سنتے ہی اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے دوستی لگاؤ جو سخی ہوں۔ پھر فرمایا جو اللہ سے دوستی کرے گا، اللہ کے رسول سے کرے گا، ایمان والوں سے کرے گا، تو سن لو یہ ایک جماعت ہے اور یہی جماعت غالب آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں جو تمہارے دین کا مذاق اڑائیں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے مشرک ہوں، ان سے دوستی نہیں کرنی، اور خاص طور پر جو تمہاری اذان کا مذاق اڑائیں ان سے دوستی نہیں کرنی۔ پھر نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ برا آدمی کون ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی نظر میں برا آدمی وہ ہے من لعنہ اللہ، جس پہ اللہ کی لعنت ہوئی، جس سے اللہ ناراض ہے، اور جن کو اللہ نے بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا، جنہوں نے بت کو سجدہ کیا تھا، یہ لوگ ہیں برے۔ اور جب یہ آپ کے پاس آئے تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان والے ہیں، اور جب یہ کافروں کے پاس گئے تو کہتے ہیں جی ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق لوگ ہیں اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا
کہ یہودیوں کے حالات خراب ہو گئے، معاشی حالات۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی بددیانتی کرتے تھے، 2 نمبری کرتے تھے کاروبار میں۔ تو صحابہ کرام جب کاروبار میں ان ہوئے تو صحابہ کرام نے ایمانداری کے ساتھ کاروبار کیا۔ تو اب لوگ جب مدینہ منورہ میں خرید و فروخت کے لیے آتے تو وہ صحابہ سے خریدتے تھے، ان یہودیوں سے نہیں خریدتے تھے۔ تو ظاہر ہے ان کے کاروباری حالات خراب ہوئے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو محسوس کرتے اور اپنی غلطی کو دور کرتے، الٹا اللہ پر الزام لگا دیا، کہنے لگے ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے کہ اب اللہ کے پاس ہمارے لیے پیسے نہیں۔ اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم، ہاتھ ان کے تنگ ہوئے ہیں، اور اس جملے کی وجہ سے اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ اللہ کے تو ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ جو بات آپ تک پہنچی ہے اس کی آپ نے آگے تبلیغ کرنی ہے، اگر آپ نے تبلیغ آگے نہ کی تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور رہی بات کہ لوگ آپ کے دشمن ہیں تو واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اس آیت کے اترنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بطور گن مین باڈی گارڈ چلا کرتے تھے، تلواریں ہاتھ میں ہوتی تھیں، آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے تاکہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم گھروں میں چلے جاؤ، اس لیے کہ میری حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ کسی مذہب پر نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنی کتاب پر عمل نہ کریں، یعنی اگر یہ تورات اور انجیل پر عمل کریں گے اور قرآن مجید پر عمل کریں گے تو پھر تو کوئی دین ہے، اور اگر نہیں تو پھر کوئی دین نہیں ہے ان کا، اور اگر ایسے کافر مر جائیں تو ان پہ افسوس نہیں کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے ہم نے وعدہ لیا تھا کہ رسول تمہارے پاس آئیں گے تم ان پر ایمان لاؤ گے۔ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اور ان کے مزاج کے خلاف اس نے کوئی مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے ان رسولوں کا یا تو انکار کر دیا اور یا ان رسولوں کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم خدا ہیں وہ کافر ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو بنی اسرائیل سے یوں کہا تھا اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا 3 ہیں، یعنی 3 میں سے تیسرا اللہ ہے تو 3 خدا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی کافر ہے، اللہ صرف ایک ہے، اگر تم اس بات سے باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ کا تم پر عذاب آئے گا۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ خدا نہیں ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ پہلے بھی رسول آئے ہیں، اپنے اپنے وقتوں پہ آئے اور چلے گئے۔ اور رہی ان کی والدہ کی بات تو وہ امہ صدیقہ، آپ کی والدہ حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہیں، یعنی وہ نبی بھی نہیں ہیں خدا بھی نہیں ہیں۔ کانا یاکلان الطعام، دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے اور حضرت مریم بھی کھانا کھاتی تھی، تو جو کھانا کھاتے ہیں وہ خدا تو نہیں ہوا کرتے نا، ان کو تو بھوک لگتی ہے، تو خدا کو تو بھوک نہیں لگتی، اور خدا جسم سے پاک ہے، اعضائے جسم سے پاک ہے، لوازم جسم سے اللہ پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کافروں پر، خاص طور پر بنی اسرائیل کے جو کافر تھے ان پر داؤد علیہ السلام کے زبانی بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے زبانی بھی لعنت بھیجی گئی، اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے، نبی پر ایمان رکھتے اور قرآن کریم پر ایمان رکھتے تو یہ کبھی کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ 6 پارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کافر 3 قسم کے ہیں، ایک یہودی ہیں، ایک عیسائی ہیں اور ایک مشرک۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہودی اور مشرک یہ مسلمانوں کے حق میں زیادہ دشمنی کر رکھتے ہیں، اور عیسائیوں کے ہاں اگرچہ وہ بھی دشمن ہیں لیکن مسلمانوں کے حق میں کچھ نہ کچھ نرمی رکھتے ہیں، یعنی یہودیوں اور مشرکوں کی بنسبت ان کے دل میں کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے حق میں نرمی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ درویش، ان کے پاس علماء بھی ہیں اور درویش لوگ بھی ہیں اور یہ تکبر نہیں کرتے۔ تو جس قوم میں علماء ہوں، اللہ کے ولی ہوں اور تکبر سے بچے ہوئے ہوں تو ان کے دلوں میں دوسروں کے بارے میں بھی نرمی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔